اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے جڑا لفظ ہے جدو ایتھے آوے خطیب امام کوئی بھی تسی سارے آکھیا کرو حق نبی، کی آکھنا حق نبی، کی آکھنا جی؟ دوبارہ میں پھر پڑھنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خالی ساری آواز نہیں آئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ نہیں یار انہیں مزہ نہیں آیا، لطف نہیں آیا، سارے پچھوں تک بولیا جی، پچھوں تک تے ہاتھ کھڑے کر کے بولنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہاں ہم مزہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی، اچھی پڑھو یار، الصلاۃ والسلام۔ خلیفہ ہارون رشید سی، خلیفہ ہارون رشید انہیں بادشاہ سی حضرت صاحب علامہ علی عبید صاحب خطیب پاکستان، میں انہوں نے پہلی دفعہ سنے، اللہ تعالیٰ انہوں دے علم و عمل عمر مزید برکتہ عطا فرمائے۔ اور خلیفہ ہارون رشید ملک دا بادشاہ سی، انہیں ایک بندے میں سزائے موت دے دی، کی دے دی؟ انہوں لگے پھانسی دین، لگے چڑھاؤن پھائے، جے آج تینوں پھائے چڑھائیے، وہ اندر اللہ دے بندے پھائے ضرور چڑھاؤ پر ایک میری نہ، اللہ دے بندے خواہش ہے جے پوری کر دو۔ انہیں آکھا دس بھی تیری کی خواہش ہے؟ انہیں آکھا میری خواہش ہے کہ میری ملاقات بادشاہ نال کرا دے۔ انہیں آکھا گالی کوئی نہیں، کوئی بڑی خواہش تو منگی نہیں، چھوٹی دی خواہش تو منگی ہے، چل تیری یہ پوری کر دینا۔ ان بادشاہ دروازے والے پاسے کنڈ کر کے بیٹھا سی، کی بیٹھا سی؟ دروازے والے پاسے کنڈ کر کے بیٹھا سی۔ تے قیدی جدو پیش ہویا نا، تے قیدی نے آکھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او کو بادشاہ نے دیکھیا نا بھی یہ او ہے جنہوں میں سزائے موت دے دیتی، پھانسی دی سزا دیتی، بادشاہ نے نہ دیکھیا، بادشاہ نے کہہ دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او اچھی اچھی ہنس پیا، وہ جڑا قیدی سی وہ اچھی اچھی ہنس پیا، تو جدو ہنسیا نا اللہ اکبر، انہیں آکھا تیری موت دا ویلا نیڑے ہے تو ہسن ڈیا ہے؟ انہیں آکھا تینوں نہیں پتہ لگن ڈیا، میں تے تاں ہسنا پیا وا کہ مینوں بادشاہ نے سلامتی دی دعا دے چھڑی۔ جنہوں بادشاہ سلامتی دی دعا دے دے انہوں کوئی پھانسی نہیں دے سکتا، دے سکتا۔ ہاں ہسیا، تسی اس نکتے نو سمجھے نہیں، شریعت میرے تے تیرے نبی نے بنائی ہے، سلام دا طریقہ میرے تے تیرے نبی نے ایجاد کیتا ہے، اور میرے تے تیرے نبی نے دسے ہے کہ جدو تسی ایک دوسرے نو ملو گے نا، ایک دوسرے نو سلام کرو گے، اللہ 10 رحمتاں دا نزول کرے گا۔ کتنی رحمتاں دا؟ 10 رحمتاں دا اللہ نزول کرے گا، 10 رحمتاں دا اللہ نزول کرے گا۔ اندازہ لا جیڑا محبوب شریعت بنائے اس گل تے کتنا کو محبوب آپ عمل کرتا، کتنا کو آپ عمل کرتا ہونا، جیڑی نکتے دی گل ہے نا وہ ایوے بھی اندازہ لا اگر تم میرے آقا ہوتے درود و سلام اے نیت لے کے پڑھے کہ میں آقا دے پڑھنا پیاوت تے میں سرکار دے روزے دا تصور لے کے سرکار دے سامنے پہ پڑھنا وا، اگر اے تیرے دل دی اندر نیت ہو گئی نا کہ سرکار نے اگر میں نے جواب دے دیتا نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایتھے بھی رحمتہ ہو جان گیا، اوتھے بھی رحمتہ ہو جان۔ سمجھے ہو کہ نہیں؟ آگی سمجھتے ہیں، پڑھ کے دسو پلا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، حالی بھی وہ آواز نہیں آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تو اجے
میرا محبوب نے دیکھا ہاں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے چن شرماوے او بجلی ڈردی لشک نہ مارے کدھر بید بھی نہ ہو جاوے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود آقا نامدار حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی قدس ذات مبارکہ دے واسطے ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا توڑا سب کا مل بیٹھنا اپنے بارگاہ قدس دے اندر قبول فرمائے میرے ویر نے میں کدی دوست نہیں انہوں نے کیا علامہ صاحب نے ہمیشہ انہوں نے اپنا پڑھائی سمجھے اور انہوں نے بھی منوں اپنا پڑھائی سمجھے اللہ انہوں دی عمر دراز کرے اللہ انہوں نے بار بار مدینے دی زیارت عطا فرمائے میرے علامہ مولانا محمد ندیم شاہد حمدمی صاحب اور انہوں دی بڑیاں محبتاں نے میرے نال تواڈے سارے نال ہوئی اے نہیں کہ تواڈے نال نہیں تواڈے نال بھی بڑیاں محبتاں نے اللہ انہوں دی محبتاں نو سلامت رکھے تا قیامت رکھے میرے تو قبل حضرت العلام مولانا خطیب پاکستان واضح خوش رہان حضرت علامہ مولانا علی عبیس چشتی دامت برکاتہم القدسیہ اپنے ملفوظات نال سن نواز رہے سن اور بڑی علمی گفتگو فرمائی اور بڑی مدلل گفتگو فرمائی اللہ تعالیٰ مزید انہاں دے علم و عمل چ برکت عطا فرمائے اور اس تو پہلا ساڈے برادر نے وہ بھی ساڈے بھائی نے حضرت علامہ مولانا محمد بوٹا نقشبندی صاحب ماشاءاللہ ساڈے کلاس فیلو بھی نے اللہ تعالیٰ انہاں دے بھی علم و عمل چ برکت عطا فرمائے اور تواڈے سارے دے علم و عمل چ برکت عطا فرمائے اولاد چ برکت عطا فرمائے آؤ آقا کریم دے میلاد دیاں گلاں کریں سبحان اللہ جیڑا میرے ذمہ موضوع میلاد مصطفیٰ علامہ صاحب نے بعض دے متعلق ہی بیان کر دیتا سی تو میں کہا چلو ٹھیک ہے علامہ صاحب کی مرضی ہے پھر کہہ دو سبحان اللہ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لوگوں ویکھو کائنات وچ سونیاں صورتاں بناون والی ذات بھلا کدی ہے کدی ذات ہے اللہ دی اللہ فرمایا میں 18,000 مخلوقاں بنائیاں نے 18,000 شکلاں بنائیاں نے انہاں ساریاں شکلاں وچوں اگر کوئی سونی شکل بنائیے فرمایا فی احسن تقویم فرمایا تیرے رب نے انسان دی شکل نو اعلی بنایا سبحان اللہ شکل نو انسان کی شکل اللہ نے اعلیٰ بنایا یا اللہ شکلہ کنے بنائیاں نے اللہ فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور اللہ فرماندہ تصویرہ بناونا لا اور کوئی نہیں تیرا رب ہے جڑا باری پیدا کرتا ہے ایجاد کرتا ہے تصویرہ بناتا ہے یا اللہ کتھے تصویرہ بناتا ہے اللہ فرماندہ تیرے رب دیاں وکھریاں آرٹ گیلریاں نے تیرے رب دیاں وکھریاں آرٹ گیلریاں نے کتے تیرا رب مٹی چو انسان دی شکل بناتا ہے کتے تیرا رب مٹی چو شکل بناتا ہے کتے تیرا رب پتھراں چو جانور پیدا کر دیتا ہے تیرے رب دی تخلیق ہے تیرے رب دی تخلیق ہے اللہ کتے فرماتا لقد خلق فرمایا اللہ کل کے کائنات نے فرمایا من صلصال کل فخار تیرا رب کتے کھنکھناتی ہوئی کھڑک دی مٹی جو انسان نو پیدا فرماتا ہے اللہ فرماتا لم یکن نطفۃ من منی یمنا تیرا رب کتے پانی دے قطرے تو تصویراں بناتا ہے کتے فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي کتے فرماتا کتے نطفے تو تیرا رب تصویراں بناتا ہے کتے فرماتا وجعلنا من الماء كل شيء حي تیرا رب پانی دے قطرے جو تصویراں پیدا کرتا ہے سبحان اللہ تیرا رب پانی دے
قطرے جو تیرا رب تصویرہ پیدا کرتا ہے. اللہ نے تصویرہ پیدا کی دیا نے آدم علیہ السلام کو لے کے جناب میرے محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تصویرہ اللہ نے کسے نبی نو بھی بناؤن تو بعد کسے نبی دی بھی تصویر بناؤن تو بعد اللہ نے اس طرح دی شان و عظمت نہیں بیان کی تھی جڑی شان و عظمت اللہ نے میرے نبی دی بیان کی تھی. سونے حضرت یوسف علیہ السلام کٹے سونے انہاں دے واقعے نو احسن القصص کیا ہے. اکثر ساڑھے معاشرے دے اندر لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جڑے حضرت یوسف علیہ السلام دے ذکر نو صرف قصہ ہی صرف کی سمجھتے ہیں. آج مولوی صاحب کو گیا مولوی صاحب یوسف دا قصہ سنا رہے سن اور اللہ دے بندے ایک گل تو نہیں کر سکتا بس اللہ ہے جڑا کہہ سکتا ہے احسن القصص. کون کہہ سکتا ہے؟ اے انسان کو کوئی طاقت نہیں کہ نبی دے ذکر میں کسے کہتا ہے. حضرت تو کہہ سکتا ہے کوئی بندہ نا اللہ خالق کائنات نے جن نے نبی بنائے جن نے رسول بنائے جن نے پیغمبر بنائے سارے شانہ عطا فرمایا منزلہ عطا فرمایا مقام عطا فرمائے رتبے عطا فرمائے. اللہ خالق کائنات نے جڑا رتبہ جڑی شان اللہ نے آمنہ دے لال نو عطا فرمائی ہے کسے نو نہیں عطا. نبیہ دی صافت بھی کوئی میرے رسول دی برابری والا نہیں. نبیہ دی صافت بھی میرے رسول دی برابری والا کوئی نہیں. آؤ میں بات موضوع دی طرف آ رہا آستہ آہستہ کیونکہ میں تمہید بنتا موضوع دی طرف آ رہا لیکن یاد رکھو اللہ خالق کائنات جل وعلا نے جن نبی رسول بنائے نہیں انہاں دی صورتاں بنائیاں نہیں انہاں دی سیرتاں بنائیاں نہیں انہاں دے کردار انہاں دے واقعات پورے قرآن اندر مل جاتے ہیں. لیکن جدو آمنہ دلال دیواری آئی محمد مصطفیٰ میرے تیرے نبی دیواری آئی اللہ خالق کائنات نے انہاں دے واقع بیان کیتے نے انہاں دی عظمتہ بیان کیتیاں نے. اللہ نے میرے نبی دے ہر ایک نقش دیاں قسمہ کھا دیاں نے ہر ایک نقش دیاں قسمہ کھا دیاں نے. یا اللہ کس طرح اللہ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ محبوبہ میں تیرے چہرے دی قسم ہے محبوبہ میں تیری زلفاں دی قسم ہے کیونکہ فرمایا اللہ خالق کائنات نے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ. میرا معبود اگر سر تیل لائے اللہ اس درخت کی قسم اٹھا رہا ہے. اگر میرا معبود صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم دے سینے چ اللہ خالق کائنات کوئی قرآن دی آیت نازل کرے تھی اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. اللہ فرماتا ہے ایسی نیا جنہوں تیرے رب نے کھولے آئے اور میں باتن کرنا لگتے فرماتا ہے والعصری محبوبہ منو تیرے زمانے دی قسم تیرے اچھی کہہ دے تیرے زمانے دی قسم میں اللہ خالق کائنات نے کتے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. محبوبہ منو تیری سٹ دی قسم میں اللہ نے محبوب نے سٹ کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ خالق کائنات نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون محبوب دے ہاتھ تے بیعت کرنے والے اے نہ سمجھیا جے کہ او بس محبوب دے ہاتھ تے بیعت کرنے نہیں. فرمایا نا او محبوب دے ہاتھ تے بیعت نہیں کر دے او تے اللہ دے ہاتھ تے بیعت کر دے نہیں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جن نے میرے رسول دی اطاعت کر لی انہیں اجیے جو اللہ دی اطاعت کر لی. پتہ چل اللہ ذرا کہہ دو سبحان اللہ.
میرے عزیز دوست بزرگ اللہ خالق کائنات نے نبی بنائے نے رسول بنائے نے پیغمبر بنائے نے اے میرے آقا دی حدیث پاک ہے اس حدیث پاک نو علامہ صاحب تو تسی سن چکے ہو علامہ محمد ندیم شاہد حمدوی صاحب ایک اللہ بیان کر چکے میں کہ مدارج النبوت دی اندر بات موجود ہے اللہ خالق کائنات کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری میرے آقا فرمایا میں اللہ دے نور چواں پوری کائنات اللہ نے میرے نور چو پیدا کی دی کہہ دے سبحان اللہ پوری کائنات اللہ نے میرے نور چو پیدا کی دی ہے جدو اللہ نے زمین آسمان مشرق مغرب جنوب شمال فرشتے کی جنت کی دوزخ کی ہر شے میرے تے تیرے رب نے پیدا کر لئی اس حدیث پاک میں جڑی میں حدیث پڑھن لگا اس حدیث پاک میں حضرت کعب بن احبار روایت کر دینے علامہ یوسف نبہانی نے اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد کے اندر نقل کیتا ہے اے بات جناب سبل الہدی والرشاد کے اندر نقل لے آپ بیان کر دینے اللہ خالق کائنات نے جدو میرے تے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوری جو زمین بھی بنا لئی آسمان بھی بنا لے مشرق بھی مغرب بھی جنوب بھی شمال بھی جنت بھی لوح بھی قلم بھی عرش بھی عرش معلی بھی کرسی جدو اللہ نے بلا لے حضرت علامہ امام یوسف نبانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کر دینے ان کہف الاحبار لما اراد اللہ تعالیٰ ان یخلق محمد اللہ خالق کائنات جل وعلا نے جدو ارادہ کیتا ہے اللہ دا ارادہ بار بار نہیں ہوندہ اللہ دا ارادہ ایک بار ہوندے اللہ دا جدو ارادہ ہویا لما اراد اللہ ان یخلق محمد کہ میں کائنات کسے دی تخلیق کرا میں کائنات کسے نو بناوا کسے دی تخلیق کرا اللہ خالق کائنات نے کیتا کی لما اراد اللہ ان یخلق محمد جدو اللہ دا ارادہ ہویا کہ میں کائنات دی جان محمد نو بناوا جی کہہ دو ذرا سبحان اللہ فرمایا کائنات کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بناوا ان یخلق محمد میں محمد نو تخلیق کرا میں محمد نو بناوا اللہ خالق کائنات نے کیتا کی اللہ فرمایا قال لجبریل علیہ السلام اللہ فرمایا جبریل عرض کی تھی رب جلیل فرمایا کتھے میں عرض کی تھی یا اللہ صدرت پہ بیٹھ کے میں تیرا ذکر بلند کرنا پیا سبحان اللہ کی کرنا پیا تیرا ذکر کہہ دو تیرے سبحان اللہ تیرا ذکر بلند کرنا پیا اللہ فرمایا جبریل جی مولا فرمایا ایتیہ بالدینۃ التی ہی قلب الارض جبریل جائے مولا کتھے جاوا فرمایا ایتیہ بالدینۃ التی ہی قلب الارض فرمایا جا زمین دیکھتے جو مٹی لا گیا اچھی آقا در سبحان اللہ کی لا گیا مٹی کی اچھی آنکھوں کی لا گیا خالی سارے نہیں بولے کی لا گیا اچھی آنکھوں در کی لا گیا مٹی لا گیا یا اللہ کی لا گیا ماں فرمایا ایتیہ بالدینۃ التی ہی قلب الارض اللہ فرمایا جبریل اتھو مٹی لا گیا اس حصے جو مٹی لا گیا اس تھان تو مٹی لا گیا جبریل ادگی دیا اللہ کس تھان تے جاوا فرمایا ایتیہ بالدینۃ التی ہی قلب الارض فرمایا اس جگہ تے جائے او جڑی جگہ زمین دا دل کہہ ذرا سبحان اللہ بالدینۃ التی ہی قلب الارض فرمایا اس تھان تے جاؤ اس ٹھکانے تے جاؤ جڑا ٹھکانہ زمین دا دل سبحان اللہ
زمین دا اچھی آنکھو زمین دا جڑا زمین دا دل او جڑا حصہ زمین دا دل او حصہ کی شان والا ہے او مٹی کی شان والی ہے اس واسطے تو میں یقینی میں چوما اکھا دے نال لاوا نی مٹی مدینے سبحان اللہ بولو یار ذرا میں نہیں آخر دونوں نی میں چوما اکھا دے نال لاوا نی مٹی مدینے دیے جنو مدینے دی مٹی نال پیار ہے اے نہیں میں آندا کہ بابا نہ پڑھے اے نہیں میں آندا کہ نوجوان نہ پڑھے اے نہیں میں آندا کہ بچہ نہ پڑھے میرے آقا تے سارے دے نبی نے میرے آقا تے سارے دے نبی نے فروغ دا مل کے نیم چوما اکھاں دے نال لاوا نی مٹی اکھاں نی چوک کے پڑھو نیم چوما اکھاں دے نال لاوا نی مٹی مدینے دیے میں تیرے صدقے ہو جا صدقے ہو جاما نی مٹی مدینے دیے تیرا کیوں میں سرما بڑھاوا تے اکھاں میں چھپاوا نی مٹی مدینے دیے سبحان اللہ اللہ خالق کائنات دے یا اللہ کتھے جاواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سبحان اللہ ہی قلب الارض اس حصے چ جا جڑا حصہ زمین دا جڑا حصہ یا اللہ حصہ کیے فرمایا وَبِهَا اوہی تے اصلے وَنُورُهَا اوہی تے نورے اوہی تے اگر تو مکہ دے جبل جندے تے قرآن نازل ہوئے جس پہاڑ تے میرے آقا بیٹھے ہون اس پہاڑ تے میرے آقا تے قرآن نازل ہوئے تے انہوں تو جبل نور آکھے ایک قائدہ ہوئے تے انہوں تو جبل نور آکھے تے جس محبوب تے پورا قرآن آوے اتھے تے نور آکھا لگیا پیر تھی کہہ دے سبحان اللہ انہوں تو جبل نور آدھا پھرے تے میرے آقا تے جتے 6666 نازل ہویا اتھے نور آکھا لگیا تے پیر علامہ صاحب غیر ہے نا میں بات صحیح کر رہا ذرا کہہ دے سبحان اللہ اللہ فرمایا فحبت جبریل جا پھر جبریل مٹی لے کے آئے یا اللہ کتھے جاواں کلا جاواں یا اللہ کلا جاواں اللہ فرمایا نہیں کلے نہیں جانا یا اللہ کلے نہیں جانا آدھے پاس سے جبریل کلا گیا مکائل کلا گیا اسرافیل کلا گیا ابراہیل کلا گیا جدے یار دیواری آئی جدو نبیاں دے سردار دیواری آئی اللہ فرمایا جبریل کلا نہ جائی یا اللہ کی کرا فرمایا بھی ملائکۃ الفردوسی اپنے نال فردوس دے جننے ملائکہ نے انہوں نے بھی نال لے جا بھی ملائکۃ الرفیق الاعلیٰ جنہیں جنت رفیق اعلیٰ نے انہوں نے بھی نال لے جا انہوں نے بھی اچھی کہہ دے ذرا سبحان اللہ ملائکہ فردوس بھی لے جا ملائکہ رفیق اعلیٰ بھی لے جا یا اللہ کرنا کیے فرمایا جبریل تو سردار
جلوس نہیں ہے تو کی ہے اگے اگے تو یار دا نام لینا چاہیے پیچھے پیچھے یار تے درود تے جبریل کلے نہیں پڑھن گے یا اللہ پھر کون پڑھے گا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سمائی جا میرے محبوب دی واری ہے اور تسی کلے نہیں پڑھ گے تہاڈے نال تہاڈا رب بھی درود بھیج دے آج کئی بندے ایسا ترجمہ کرتے ہیں یصلون علی النبی کہ اللہ پڑھتا ہے اللہ پڑھن تو پاک گئے اللہ پڑھن تو کچھ کہہ دو تیرا سبحان اللہ یہ نہیں کہنا کہ اللہ پڑھتا ہے اللہ بھیجدا ہے اللہ کی کرتا ہے وہ پڑھنا کام ساڈا ہے پڑھنا کام مخلوق دا ہے اللہ پڑھن تو پاک ہے اللہ نے میرے نبی نو نہیں فرمایا اقرا کیا کہ نہیں کسی نے کہا ترجمہ کیتا پڑھ کسی نے کہا پڑھ کسی نے کہا پڑھو میں کہا انج کیوں نہیں کہہ دیتا آپ پڑھو انج کیوں نہیں کہہ دیتا کہہ دو ذرا سبحان اللہ بات طویل ہو جائے گی اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جبریل جا پھر یا اللہ کس جگہ تے جاواں او زمین جڑا زمین دا او حصہ دل مولا وہ کتھے میں علامہ یوسف نبانی علیہ رحمت نے سبل الہدی والرشاد کے اندر لکھے کہ اللہ خالق کائنات نے فرمایا میں موت قبر ہی شریف جبریل اٹھے آنے جتھے اج میرے آقا دا روزہ ہے میرے آقا دا کی ہے اور علماء دین نے گل لکھی ہے کہ جڑا بندہ جس مٹی نال بنیا نا انہیں اسے مٹی چ دفن اسے مٹی چ موضوع لمبا نہیں کرنا میں آگے آگے موضوع طرف کہہ دو ذرا سبحان اللہ اللہ خالق کائنات جل والا دا بھیجیا ہوا فرشتہ جدو اس مٹی کو لایا جتھے میرے آقا دا روزہ ہے جتھے میرے آقا دا روزہ ہے اتھے آیا جبریل نے مٹی پہچانی مٹی دی پہچان کی دی مٹی اوئی ہے جس مٹی وال مینوں اللہ نے ٹور آئے جبریل نے کیتا کی اس مٹی نو جا کے آواز لائی نی مٹی تینوں مبارک ہوے اللہ تیرے نال خمیر محمد بنا لگا ہے اے مراد ہے اللہ کی بنا لگا جی خمیر اللہ یا رسول اللہ حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید بس یا فرید کہتے کہتے جنت ملی مجھے جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ فرید سبحان اللہ آج جیوی نعرہ مارن دا اصل حق ہے یہ کھڑے ہو کے مارنا چاہیے مار لو تانوں بابے فرید دا نام لین لگیا کی ہو لگا کیڑا بابے فرید نے کھچ کے لے جانا تانوں لاؤ ذرا حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید ذرا کہہ دو سبحان اللہ اللہ خالق کائنات جل والا دے فرشتے جبریل نے جدو مٹی نو خوشخبری سنائی مٹی خوشی نال عمری علامہ معین الدین واضح کاشفی نے معراج النبوت کے اندر لکھے معراج النبوت شریف کے اندر لکھے کہ وہ مٹی جدو خوشی نال عمری نا حضرت جبریل نے اج تلی کی تھی وہ مٹی جبریل دی تلی تے آ گئی وہ مٹی میرے آقا دی جبریل دی تلی دے اٹھے آ گئی جدو مٹی آئی نا علامہ معراج النبوت دے اندر لکھ دے نے وہ مٹی دا وزن لکھ دے نے مٹی دی مقدار لکھ دے نے آپ فرماتے نے 3.5 ماشے ایک مسکال حضرت ایک مسکال
سوال ساڈے جی جزاک اللہ اللہ تہاڈی محبت نو سلامت رکھے ہن بس گل سنو نعرہ نہیں مارنا ٹائم بڑا ہو گیا ٹائم سویرے فجر نماز دی با جماعت پڑھنی ذرا کہہ دے سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں جدو جبریل لے کے اللہ دی بارگاہ چ یا اللہ کی کراں اللہ فرمایا فاجنت بما التسلیم او جبریل اینو جناب پانی تسلیم نال گن کی کر اس مٹی نو گن فی بین انہار الجنہ اینو جنت دی نہراں دا پانی لا جدو اینو جنت دی نہراں دا پانی لائے گا او مجینا عجنا عجن او جدو جبریل نے اس مٹی نو گنیا نا او سفید موتی دی طرح بن گئی کتنی طرح بن گئی سفید موتی دی طرح حتی سارت قطرت البیضاء او سفید موتی دی طرح مٹی ظاہر ہوئی جدو ظاہر ہوئی اللہ فرمایا ساتا فبہا حول العرش والکرسی السماوات والارض او جبریل جی مولا فرمایا جب تجھے ملائکہ نال لے کے گیا سے یا اللہ کیا سا فرمایا فردوسی لے کے گیا سے یا اللہ کیا سا فرمایا جناب جنت نعیم دے ملائکہ نال لے کے گیا سے یا اللہ کیا سا فرمایا انہوں نال لے کے اور میرے محبوب دے خمیر نو عرش دی بھی سیر کرا فرش دی بھی سیر اور کھلو جانی دے میں تجھے طرح کھڑا کیا تو تیرا سبحان اللہ فرمایا انہوں عرش دی بھی سیر کرا انہوں فرش دی بھی سیر کرا انہوں جناب جنت دی بھی سیر کرا یا اللہ کیوں فرمایا میں سارا پر یار دے نور چو پیدا کیتے انہوں سارے حصیاں دی سیر کرا تاکہ کرسی کو بھی نگاہ کرسی بھی ویکھ لوے کہ میرے وچ بھی چمک ایسے نور دیے جناب قلم بھی ویکھ لوے کہ میرے وچ بھی چمک ایسے نور دیے آسمان بھی ویکھ لوے کہ میرے وچ بھی چمک ایسے نور دیے زمین بھی ویکھ لوے کہ میرے وچ چمک ایسے نور دیے آسمان بھی ویکھ لوے جنت بھی ویکھ لوے کہ میرے وچ چمک ایسے نور دیے امام احمد رضا بولے کمال کر دیتا آپ فرما دے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے بڑھ لو نال کے تجھے ساڑھا ہی سارا زور لوائی جانا ہے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم یہ چھپ جانے والے چمک تجھے سے میں اختتام دی طرف آنا پیا اللہ خالق کے کائنات جل وعلا دے میرے محبوب علیہ السلام دے نور دی پہچان فرشتیاں نے پلا کدوں کیتی فرشتیاں نے کدوں کیتی عرش دے ملائکہ نے کدوں کیتی جنت دے ملائکہ نے کدوں کیتی آپ فرماندے نے فعرفت الملائکت محمد فرشتیاں نے اودو میرے نبی نو پہچان لیا جدو قبل ان تعرف اب البشر حالی دنیا جو کسے نے نہیں سی سیانے اور سارے تو پہلے اگر کسے نہیں سیان سی وہ محمد کا نور سی
اختتامی گل آ گئی اختتامی گل آ گئی ہے نا کہ مولوی مسلطی ہو گیا وقیل له آدم اللہ نے فرمایا اے آدم تیری پشت تیرے رب نے وقیل له یا آدم سید ولدی کا اے آدم تیری پشت اللہ نے تیری اولاد کا او شخص رکھ دیتا ہے تیرا پتر ہے تیرا بیٹا ولدی کا من الانبیاء والمرسلین تیرے پشت اور بھی نبی ہون گے اور بھی رسول ہون گے اے آدم سارے رسولوں دا سردار ہوے اینو امام ابن اسحاق انہیں روا کور نے امام ابن اسحاق بھی کہہ دے ذرا سبحان اللہ تاریخ دمشق بھی بات کر رہا ہوں پہ آواز رکھا دے سبحان اللہ اتنی سارے تم سمجھ آئیے کنو مزہ آیا بھائی بیلی تسی جناب تو مزہ آوے تے منو نہ آوے اے تے گل ٹھیک نہیں گل تے بھی منو بھی تے مزہ ہونا چاہیے اے آدم علیہ السلام دی پشتے چاہے میں موضوع اختتام دی طرف آگے جب میرے آقا آدم دی پشتے چاہے پھر حضرت حوا نال نکاح ہویا میں بھی گل کر رہا موضوع کے پیچھے نہیں لے جا رہا پھر حضرت حوا نال نکاح ہویا اللہ فرمایا جبریل جی مولا فرمایا آدم نو کہے حق مار ادا کرے کی ادا کرے حق مار حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں جنت وچ باپ دا مالک کوئی نہیں تو ہی دتی تو ہی میرے کول کیڑی شے جڑی میں دواں میرے کول تے کوئی شے ہے ہی نہیں میں کی دواں اللہ فرمایا تم میرے نبی محمد تے 10 ورا درود پڑھ دے تیرا حق میرا ادا ہو جائے سمجھو گل سمجھو دو میں میاں بیوی بن گیا بات طویل نہیں کرنی لمبی نہیں کرنی آؤ میں موضوع اختتام کی طرف لا کے جا رہا آخری گل سنان لگا آخری اور میرے محبوب نے نور دا فائدے حضرت حوا وال جدوں بھی پیدا ہونا جوڑا لیکن جدوں شیش علیہ السلام پیدا ہوئے میرے نبی دی برکت نال پیدا ہے تنہا یہ پیدا ہے شیش علیہ السلام جب پیدا ہوئے تنہا آؤ شیش علیہ السلام کی گل سنا کے شجرہ مصطفیٰ سنا کے میری اجازت شجرہ مصطفیٰ کنے سنا رکھا ہے سبحان اللہ آؤ میں شجرہ مصطفیٰ سنا کے شجرہ مصطفیٰ میں پچھلے سال بھی پڑھے سی لیکن میرے مزہ نہیں سی آیا آج میں مزہ لانا پورا آؤ اللہ دے نبی جدو شیش علیہ السلام جمان آئے میرے آقا دا نور آدم کو شیش والا آیا جدو شیش علیہ السلام جمان آئے ایک دل جنگل دے اندر اللہ دے نبی شیش علیہ السلام گئے بیٹھیا جنگل جناب پہلے سمجھ آن رہی سی مینوں نہیں آن رہی تھی انہاں نوں کتھوں آندی اللہ دے نبی شیش علیہ السلام جنگل جا کے شیش علیہ السلام نے ویکھیا جنگل جناب لکڑیاں دا گٹھ لگا لکڑیاں جڑیاں پیاں نے انہاں نوں اگ لگی پئی ہے اگ لاؤن والا کول کوئی نہیں اللہ دے نبی شیش علیہ السلام نے ویکھیا انہاں لکڑیاں نوں اگ لگی ہے ساریاں لکڑیاں سڑدیاں نے پیاں ساریاں لکڑیاں بلدیاں نے پیاں ایک لکڑی وچ کار ایسی پئی ہے جدے اُتے نامے نامی اسم گرامی محمد لکھیا ہوا ہے ذرا کہہ دو سبحان اللہ نامے نامی اسم گرامی محمد لکھیا ہے اللہ دے نبی شیش علیہ السلام نے غور نال ویکھیا کہ ساری لکڑیاں نو اگ لگی ساری لکڑیاں سڑ گئی سوا ہو گئی لیکن وہ لکڑی نہیں بلی وہ لکڑی نہیں سڑی وہ پتہ چلیا جس لکڑ تے میرے نبی دا نام آ جائے وہ لکڑی نہیں سڑدی تے جدے اُتے میرے آقا آپ بیٹھ جدے اُتے میرے آقا آپ گارے سور دا اشارہ میں تنہ دیتا جن دے ہوتے میرے آقا آپ بہ جان تے جن دے میرے آقا ہوتے بٹھا رہا ہے اور جن دے سر اپنی گودی جنا لکڑی نہیں سڑی حضرت شیش بڑے حیران آئے کہ معاملہ کی ہے
نو اللہ نے میری توبہ نو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. دلیل دے طور تے اللہ فرماتا ہے کہ میں کلمے سکھائے یہ سکھائے سن. اے علماء تفسیر نے اگلی گل لکھی. اور میں اگلی گل کراں. اللہ نے فرمایا شیش اے نور اللہ نے تیری پشت وچ رکھ دتا. کی کیتا تیری پشت وچ اگوں تیری پشت جو انہیں اگے ٹرنا ہے. اے شیش خیال کری اس نور نو پاکاں وال ٹورنا ہی ہے. پاک ہی انہیں پاکاں وال ہی جانا ہی. میرے آقا بھی فرمایا میں بھی پاک ہاں تے جنہاں دی پشتوں تے رحمت جو میں منتقل ہوندا ہویا آیا ماں او بھی پاک نے. فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. اللہ نے جدو خاندان قبیلے چنے اللہ نے گھر چنے اللہ نے انہاں سارے وچوں حسب دے لحاظ نال وی نسب دے لحاظ نال وی میں محمد نو تواڈے سارے تو اعلی وعدہ فرمایا. سارے تو آخری بات اے سلسلہ چل پیا آدم علیہ السلام تو کتھوں چلیا جی کتھوں اچھو پلو یار اچھا کتھوں جی نیندر تے نہیں آئی ایتھے ہو کے ٹر گیا ایتھے ہی کو کٹا میں سرکار دا شجرہ پڑھن لگا ایکو کٹا آ شجرہ تے میرا اینڈ ایکو کٹا لے. شجرے دے وچ میں تانوں ویکھنا ہے کہ کیڑا بندہ او کوئی دوجا تیجا اور عقیدے والا پڑھے تے تسی بڑی داد دیندے تہاڈا اپنا سنی بھرا پڑھے تے او میں ویکھاں گا کتنی داد. سبحان اللہ. اللہ خالق کائنات نے میرے نبی دے نور نو آدم علیہ السلام دی پشت وچ رکھیا. آدم علیہ السلام تو اللہ خالق کائنات نے اس نور نو حضرت شیش علیہ السلام دی پشت وچ رکھیا. شیش تو اللہ نے انوش تو اللہ نے محلال تو اللہ نے یارو تو اللہ نے ادریس تو اللہ نے متشالق تو اللہ نے لامک تو اللہ نے نو تو اللہ نے سام تو عرف خشن تو ہود تو شالق تو فالج تو اشرو تو ارور تو تارق تو ابراہیم تو اسماعیل تو کدار تو حمل تو ثابت تو یسا تو